بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے فیشن اور اسلام۔ فیشن جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فیشن کا معنی ہے رسم و رواج، وضع، خطا اور صورت۔ عام طور پر فیشن سے رواج کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ رواج اچھے بھی ہو سکتے ہیں، رواج برے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم ہر فیشن کی مذمت نہیں کرتے اور نہ ہی اسے اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ ہم ہر نئے فیشن کو اختیار کر لیں۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت کسی نئے فیشن ہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ فیشن کے شوق میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ فیشن اسلامی تعلیمات سے کوئی مناسبت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ٹی وی سنیما ایکٹروں کی طرح، اداکاروں، فنکاروں اور گلوکاروں اور کھلاڑیوں کی طرح، مشہور شخصیات کی طرح، ان کے لباس کی طرح اپنی ظاہری وضع، خطا، بالوں کا ہیئر اسٹائل، ان کی طرح چلنا پھرنا، ان کا جوتا یا چپل وغیرہ دیکھ کر ویسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی طرح سگریٹ کا کش لگاتے ہیں، ان کی طرح چلتے پھرتے ہیں، ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، انہی کے انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان بھائی یہ غیروں کی دیکھا دیکھی میں اپنے سر کے بالوں کا جو حلیہ بنایا ہوا ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے۔ بالوں کے اسٹائل ہی سے ان کا چچوراپن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اپنے سر کے بالوں میں سے کچھ حصے کے بال رکھے جائیں اور کچھ حصے کے کاٹ دیے جائیں، یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری تعلیمات ہے۔ ہر وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس ارشادات ہیں۔ اسی طرح کان میں بالی پہننا، ہاتھ میں کڑے پہننا، زبان پہ گالی، یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں۔ کان میں بالی پہننا تو ویسے ہی عورتوں کا طریقہ ہے۔ عورتیں مردوں کا لباس پہن رہی ہیں اور مرد عورتوں کا لباس پہن رہے ہیں اور اس کو نیو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، جو جس قوم کی دیکھا دیکھی کرتا ہے تو فہو منہم، تو وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ دور چونکہ مغربی تہذیب کا دورہ ہے، اس لیے ہمارے نیو جنریشن مغربیت ہی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس میں خطرہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع، خطا، سیرت و صورت اور قومی روایات اور زبان کو بھول نہ جائے۔ اللہ کے جو بندے فیشن پرستی کے خلاف بولتے ہیں، ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم جدید دنیا میں رہتے ہوئے بھی، ہم ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہوئے بھی اپنے مذہب، اپنی ثقافت، اپنی شخصیت اور اپنی پہچان کو ہمیشہ باقی رکھیں۔ فیشن پرستی کی برائیوں کے بارے میں آگے تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ میں ابتدائی طور پر یہ بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں دنیا اور آخرت کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے اور صرف سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ فیشن پرستی کا خیال کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی زندگی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی دائمی زندگی ہے۔ اور دنیا کی ہر خوشی اور نعمت کو زوال ہے، جبکہ آخرت کی ہر خوشی اور نعمت نہ تو زائل ہوگی، نہ تو ختم ہوگی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی پریشانی اور مصیبت لاحق ہوگی۔ مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ دنیا اور دنیا کی آسائشیں کسی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس مضمون کو مختلف انداز میں بار بار بیان کیا ہے۔ سورہ انعام میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود ہے،
آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم اب بھی ان آیتوں کو سن کر عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ سورہ مومن میں ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار، دنیا کی زندگی عارضی ہے، حقیقی ہمیشہ کا گھر تو صرف آخرت کا گھر ہے۔ سورہ حدید میں ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا بھی ہے، اس کی خوشنودی بھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس فریب ہے اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے۔ یہ چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ورنہ دسیوں اور بیسیوں آیات ایسی ہے جو دنیا کی قلت اور حقارت اور آخرت کی تعریف کے بارے میں پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بار بار اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح میں مال و دولت کماؤں، کس طرح میرے مال میں اضافہ ہو جائے، کس طرح میرا گھر ذاتی ہو جائے، کس طرح میرا کاروبار ذاتی ہو جائے، اور کس طرح میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے، ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ دنیا کی چیزوں کی فکر کرنی چاہیے، لیکن مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد آخرت ہونی چاہیے، مومن کی نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ اب آئیے چند احادیث بھی سن لیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی کیا حقیقت تھی اور آپ اپنی امت کا دنیا والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی قسم دنیا کی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی حیثیت اس پانی کی ہے جسے تم نے انگلی ڈال دیا ہے، جسے تم نے سمندر میں ڈالا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں یہ جس طرح ہم سمندر میں ایک انگلی ڈالتے ہیں پانی میں تو ہماری انگلی کو جو پانی لگ جاتا ہے اس کی مثال دنیا کی طرح ہے، اور آخرت کی مثال سمندر کی مانند ہے۔ تو وہ پانی جو اس انگلی کے ساتھ لگ گیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے سمندر کے پانی کے مقابلے میں؟ اب اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کتنے بڑے بیوقوف ہیں جو دنیا کی حقیر اور خلیل چیزوں کی خاطر آخرت کی لامحدود اور لافانی نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں اور گوا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دنیا کی رنگ و روغن چیزوں میں لگ کر ہم اتنے پریشان ہیں اور اتنے فکر مند ہے کہ کس طرح ہم اس کو حاصل کریں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ تو پھر آپ یہ بھی تو بات سوچئے کہ پھر آخرت کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور بار بار دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، دنیا آپ کو اونچائی پہ لے کے جائے گی اور پھر وہاں سے آپ کو ایسا ڈھکلے گی کہ پھر آپ اس کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ 60 سے 70 سال انسان محنت اور مشقت کرتا ہے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے، پھر کفن پہنا دیا جاتا ہے، پھر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو پھر جب کہیں گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، کاش کہ میرا حساب میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِ هَذَا الْكِتَابِ، یعنی کل تم نے ہمیں بلا دیا تھا، آج ہم تمہیں بلا دیں گے اور تمہیں مجرمین کے صف میں کھڑا کر دیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائیں گے اے مجرموں، نیک اور اللہ والے لوگوں کی صف سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی چند ارشادات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے ایسے بچے کے قریب سے ہوا جو مردہ بھی تھا اور کان کا کٹا ہوا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم
اس مردہ بچے کو 1 درہم کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ مردہ بچہ تمہاری نظر میں حقیر ہے، اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائیں یا دنیا میں رہتے ہوئے اس سے استفادہ نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا مقصد نہیں ہونی چاہیے، مقصد آخرت ہونی چاہیے۔ لیکن ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ دنیا اصل نہیں آخرت اصل ہے، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا؟ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ، عیش و عشرت کے پیچھے نہیں پڑنا، کیونکہ اللہ کے نیک اور پاکیزہ بندے عیش و عشرت کے پیچھے نہیں پڑتے۔